حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے سے پہلے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبع اول ہیمری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیدل چلنے والے اپنے ہمراہ لے کر اس شان سے نکلا۔ جہاں بھی پہنچتا اس کی شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے اس کا نظارہ کرنے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک سے لوگ اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، یہاں کے باشندے کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کا لشکر کا خیال ان کے ذہن میں کیسے آئے گا؟ یہ بات سن کر وہ بادشاہ غصے میں آیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ، آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسے بدبودار معدے نکلنے لگے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا، اتنا بدبو کرتا تھا۔ اس کا مرض کا علاج کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہ عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور اس کی نبض کو پکڑ کر کہنے لگے، اس کا مرض جو ہے آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے، اور اس کا علاج جو چل رہا ہے وہ زمینی چل رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً آپ اس سے توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق جو اپنی رائے تھی اس نے توبہ کیا۔ اسی وقت اس کا خون مادہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر شہد کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف میں ریشمی غلاف چڑھائے اور شہر کے باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے عنایت کیے۔ پھر یہاں سے چل کر بادشاہ کے ہمراہی اور بادشاہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑے بڑے علماء کرام جو اچھے علم کی مہارت رکھتے تھے وہ وہاں کی مٹی اور کنکروں کو دیکھ کر نبی آخر الزمان سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی علامتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس کے مطابق وہ سرزمین پایا، تو انہوں نے عہد کر لیا کہ اب میری زندگی یہیں کٹے گی، میں زندہ رہوں گا تو یہیں رہوں گا، اگر مر گیا تو مجھے یہیں دفن کیا جائے گا، مگر میں اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر ہماری قسمت نے وفا کی تو نبی آخر الزمان سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کیا تو جب میں انتقال کر جاؤں گا تو یہیں دفن ہو جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائیں گے اور ان کے قدموں سے جو گرد و غبار لگ کر میری قبر پر آئیں گے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ عالموں سے جب یہ بات بادشاہ نے سنی، یہ جو علماء حضرات ہیں وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس عالم ربانی کے مکان کے پاس میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر 2 منزلہ عمارت تیار کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا قیام گاہ ہوگا، اور 400 عالموں کو مال و دولت دیا اور کہا کہ ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر اس بڑے عالم ربانی کو یہ خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میرا خط نبی آخر الزمان سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے دینا، اور اگر آپ کی زندگی وفا نہ کرے تو یہ خط اپنی اولادوں کو دے دینا،
اور نسلاً بعد نسلاً یہ خط محفوظ رکھنا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے۔ جب لائیں گے تو انہیں یہ خط میرا دے دینا۔ الغرض یہ سلسلہ چلتا رہا 1000 سال کے بعد یہ خط میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا: اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، قیامت کے روز مجھے رسوا فراموش نہ کرنا۔ آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچی رسول ہیں۔ شاہ یمن کا وہ خط نسلاً بعد نسل 400 عالموں کے اندر اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور محفوظ چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا اور ان علماء کے اولادوں میں اکثریت بڑھتی گئی کہ مدینہ المنورہ کی آبادی کئی گنا اضافہ ہو گئی، اور یہ خط دست بدست وصیت کے وجہ سے اس بڑے عالم ربانی کے اولادوں میں سے ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور وہ خط اپنے غلام خاص کو دے دیا اور فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ المنورہ ہجرت کریں گے اور مدینہ کے پہاڑ اور گھاٹیوں سے جب ان کی سواری نمودار ہوگی تو یہ خط ان کے پاس پہنچا دینا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے تھے تو مدینہ کے لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے ذوق و در ذوق آ رہے تھے۔ کوئی مکان سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں کو سجا رہا تھا، کوئی سڑکوں کو سجا رہا تھا تو کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب کی یہی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنے کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر پہ یہ ٹھہر جائے گی اور بیٹھ جائے گی میرا قیام گاہ وہی ہوگا۔ چنانچہ وہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع اول حیمری نے جو حضور کے خاطر بنوایا تھا، اس وقت وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے تحویل میں تھی، یعنی وہ ان کی ذمہ داریوں میں تھی، ان کے میراث میں تھی۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو ایوب کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے دو۔ جب ابولیہ حاضر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا: اے ابولیہ! یہ سن کر ابولیہ حیران ہو گئے۔ حضور نے پھر فرمایا: میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط ہے میرے پاس لاؤ، وہ مجھے دیا جائے۔ چنانچہ ابولیہ نے وہ خط دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا: صالح بھائی، طبع عبری کو آفرین اور شاباش۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حقدانی گیتی پر تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے، ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جنہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، نہ آمد مصطفیٰ ہوا بھی، مگر پھر بھی اللہ نے ان کے دلوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ لوگ دین مصطفیٰ میں داخل ہو گئے۔ 1000 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے طبع اول حمری نے جو بادشاہ تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا۔